اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 75ویں سورت سورہ القیامہ پر بات چیت ہوگی۔ میں نے اس صورت کو ڈیوائن ریفلیکشنز کا نام دیا ہے۔ مکی صورت ہے، 40 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل۔ اس سورہ پاک کے آغاز میں اللہ رب العزت روز قیامت اور انسان کے ملامت کرنے والے نفس یعنی ضمیر کی قسم اٹھا کر اپنے کمال قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کی ہڈیوں کو عصر نو تخلیق کر دیں گے، حتیٰ کہ روز محشر ہم اس کی انگلیوں کے پور بھی درست شکل میں واپس لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت انسان کے شعور یا لاشعور میں قیامت سے متعلق جو شک ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور بپا ہوگی، جب آنکھیں جھندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا یعنی سورج کے اندر دھنس جائے گا، یوں چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر ہرگز اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف رب کے پاس ہوگا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب اس پر یہ امر واضح کر دیا جائے گا کہ اس نے نیکیاں کما کر کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور صدقہ جاریہ کی شکل میں کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ سورہ پاک اس بات کو بھی خوبصورتی سے کھول کر سامنے لا رہی ہے کہ انسان خود ہی اپنے آپ پر گواہ ہے، جتنی بھی حیلے بہانے کرے مگر وہ اپنے آپ سے بخوبی واقف ہے۔ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا تعین کرنے والی عدالت موجود ہے۔ انسان کا اپنا وجود گواہ ہے کہ وہ خیر و شر کے شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اصل میں روز قیامت کی یاد دہانی کے لیے خالق نے ایک چھوٹا سا ماڈل یعنی نفس لوامہ کی صورت میں انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ انسان اپنے نفس کے اندر جھانک کر اپنے کیے دھرے کی، اپنی برائیوں کی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ در حقیقت انسان عالم اصغر کی مانند ہے جس کے اندر عالم اکبر کا مکمل عکس موجود ہے۔ اس عالم اصغر کا شعور خدا کی ایک جامع پہچان دیتا ہے۔ ڈیوائن ریفلیکشنز کھل کر سامنے آتی ہیں۔ سورہ القیامہ سے قرآن پاک کی یہ حکمت بھی واضح ہو رہی ہے کہ اس کے ہر مضمون کو نہایت تحمل سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس حصہ قرآن کا انسان مکلف نہ ہو اس کے پیچھے دوڑنا عجلت ہے۔ کم از کم اتنی مدت تو اس قرآن پر لگائی جائے جتنے عرصہ میں نازل ہوا، پھر کہیں جا کر رب تعالی اس کے حقیقی راز عیاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ پاک سے ایک نوید بھی مل رہی ہے کہ قرآن کی ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو کر سچائی کے رنگ میں رنگ کر روز قیامت ہمارے چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ یوں اس سورت پاک میں قیامت کبریٰ کے ساتھ ساتھ قیامت صغریٰ کا بھی ذکر ہے، جب جان آ کر ہنسلیوں میں پھنس جائے گی، کوئی حکیم کوئی طبیب نہیں بچا سکے گا، پنڈلی سے پنڈلی چپک جائے گی۔ ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہم اس غمناک اور حسرت برے لمحوں میں محفوظ ہوں گے۔ اس سورہ کی آخری آیات سے اور طرح کی ڈیوائن ریفلیکشنز مل رہی ہیں۔ انسان کی اکڑ اور فرعونیت کا منہ توڑ اور مدلل جواب دیا جا رہا ہے۔ انسان کی انانیت قرآن کی سچائی کو ماننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا آغاز ایک بوند سے ہوا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنا، ترقی ہو کر اعضاء اور نقوش بنے، پھر مرد یا عورت کی صورت تخلیق ہوئی۔ یہ تمام تصرفات انسان کی کوشش کے بغیر ہوتے ہیں۔ اگر ان کیمیائی، طبیعیاتی اور ما بعد الطبیعیاتی سچائیوں کی تردید ممکن نہیں تو پھر مردے کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی رب کی قدرت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ انکار تو در حقیقت
اپنی ذات کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ آئیں کبھی کبھی اس دنیا میں بھی اپنی زندگی میں اپنے قلب کو جھانک کر، ضمیر کو جھنجھوڑ کر ڈیوائن ریفلیکشنز کے مزے لے لیا کریں۔ نفس امارہ سے نکل آئیں جو ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس لوامہ کو زندہ رکھیں جو ہمیں ہماری کوتاہیوں پر ریڈ سگنل دیتا ہے، ڈیوائن ریفلیکشنز فراہم کرتا ہے۔ تو پھر آئیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہو کر نفس مطمئنہ کی سطح پر آ جائیں، تاکہ روح نکلتے ہی جنت کی بشارت مل جائے اور روز قیامت تر و تازہ پر رونق چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور اکٹھے مل کر سب رب کے دیدار پر روانہ ہو جائیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔